بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ یہ ایک لحاظ سے خوشخبری ہے پوری قوم کے لیے کہ IMF نے یہ بھی کڑی شرط رکھ دی ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں 70 یا 1800 سے گریڈ سے اوپر وہ اپنے شیئر ڈکلیئر کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں جرنیل بھی تو آتے ہیں بریگیڈیئر تک۔ اب وہ ایک ضد کر رہے تھے وہ کہ ہم نہیں کریں گے، صرف سیاستدانوں کا ڈکلیئر کی طرح ان کے جو حصے ہیں، جو پراپرٹی ہے۔ تو پہلے قانون سیاستدانوں کے لیے بھی نہیں تھا، جہاں سے اٹھائے کھا لے، تم کوئی پوچھنے والے ہو، ہمارے ہم نے لے لیا، ہمارے ہم نے دے لیا۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو یہ بات کرتے تھے۔ خیر پھر ان کے اوپر تو کچھ پابندیاں لگیں، اگرچہ انہوں نے عملی طور پر ان پابندیوں کو توڑا ہے اور اس میں سے ڈاکہ زنی کی ہے، اپنے حصے اچھے ڈکلیئر نہیں کیے۔ اب جو بیوروکریٹس ہیں یہ بھی جتنی جائیدادیں بناتے جائیں بیرون ملک اندرون ملک، ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو میں اس پر تقریباً 30 سال یہی تقریر کرتا تھا کہ یہ IMF جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ بڑوں کے لیے تو جو پابندیاں ہیں اس کا کہتا نہیں ہے، اور صرف کسانوں کی اوپر ٹیکس لگانے کا ہمیشہ مطالبہ کر دیتا ہے۔ تو اور واقعی بھی یہی ہے، جو IMF سے ہم قرضے اٹھا کے لاتے تھے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ IMF والوں کو ان کی تنخواہوں میں دیتے تھے، ان کے وزٹس کا پورے ملک کے اندر۔ یہاں جب وہ آتے تھے وہاں سے چل کے امریکہ سے یا واشنگٹن سے، تو ان کے تمام سہولیات ضروریات ابھی وہ تو خیر انہوں نے ابھی تک بچایا ہوا ہے اپنے آپ کو، لیکن اب کم از کم ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں ان کو وہ پھنس گئے۔ یہ تو صرف ایک مطالبہ تھا۔ IMF نے جتنی کڑی شرائط اب لگائی ہیں، وہ پٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، تو وہ ایک لحاظ سے چونکہ ہماری جو اس وقت اکانومی ہے وہ تو ریورس گیئر لگ چکا ہے اسے۔ جتنے بھی یہ انڈیکیٹرز دکھا رہے ہیں مختلف جو سروے کیا انہوں نے، تو مہنگائی جتنی ہے اور مزید اب بڑھ جائے گی، کس لیول پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے اور مزید مہنگی ہوگی۔ یہ ایک جو یہ کہنا کیا ہماری اکانومی ترقی کر گئی ہے، وہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا ہے IMF نے۔ قوم کو بھی پتہ چل رہا ہے، دنیا کو بھی چل رہا ہے کہ ان کی اکانومی تو بیٹھ گئی ہے سارے کے سارے دنیا کی معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں، گھر کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلو تو ایک ہے۔ اب دوسرا یہ ہے
کہ بھئی آپ روزانہ کھیلوں کا بھی، نیوی کا بھی، ایئر فورس کا بھی، تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ آصف منیر صاحب. تو کوئی ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ آصف منیر صاحب جو ہیں وہ کہے میں تو بادشاہ ہوں. یہ بادشاہ تو ہے، بادشاہ کا اعلان ہونا باقی ہے. جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمید اس کو فیض حمید کو بھی انہوں نے معافی دے رہا ہے. ایک کیا صلاحیاں کر رہے ہیں، اس کو وعدہ گواہ بنائیں گے عمران خان پہ، اور سزا اصل میں دیں گے عمران خان کو. ایک کچ ذہنی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ اس طریقے سے آپ قیادت کو ختم کر لیں، اور ریئل جو لیڈرشپ ہے جس کو عرف عام میں کہتے ہیں عمران خان، جس کا نام آپ ٹی وی پہ آنے نہیں دیتے. اب تو تمام ٹی وی عمران خان کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی بغاوت کر گئے آپ سے. تو یہ اس طریقے سے آپ بادشاہت ڈکلیئر کریں یا خلافت کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ریاست طیبہ، ریاست طیبہ کے اندر جو آپ کے سارے جو کردار ہے آصف منیر صاحب سے، وہ کوئی پاکیزہ کردار نہیں ہے. ریاست طیبہ کہتے ہیں آپ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ریاست ہوگی. نام تو اس کا پہلے بھی پاکستان ہے. آپ نے چونکہ نیا نام دینا ہوتا ہے، ایک نیا بیانیہ، ایک نیا سٹانس. پاکستان کو کہاں سے کہا لے جائے؟ بھائی جب آپ بنیادی چیز نہیں کرتے اسلام کے مطابق، وہاں پہ تو ہر چیز ہے جس کو آپ ختم کر رہے ہیں. اسلام میں استثناء نہیں ہے پیغمبروں کو. اسلام میں کسی طریقے کے یہ جو آپ لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. یہ تو کوئی ووٹ کا طریقہ نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ بنو امیہ نے تو کیا تھا کہ بیعت لینے کا طریقہ یہ ہے، جو نہیں دینا چاہتا تھا اس کو کہتے تھے کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چل پڑو. یہ تو بنو امیہ جو ہے، بعد میں تو خیر ان کے بادشاہوں نے اس بیعت لینے کا تکلف بھی برطرف رکھ کے 100 سال حکومت کی. اب کوئی 100 سال حکومت کا آپ منصوبہ لے کے آئے ہیں، تو ہم تو سنی ہیں، ہم تو بیعت کر لیں گے آپ کے ہاتھ پہ. یہ حال ہے ہمارا. اب جا کے سنیوں کو بھی سمجھ آتی ہے کہ خلافت علی کیا تھی اور خلافت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی، اس آپ اس کو بھی ایشو بنا کے دوبارہ لڑائی شروع کرا دیں سنیوں اور دیوبندیوں مولویوں کے خلاف، جیسے آپ نے تمام مولویوں کو اکٹھا کیا ہے نا، محمود اشرفی تو فلانا، یہ کس کے ساتھ نہیں تھے یہ مولوی؟ تو علماء سو ہیں جو سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، علماء سو ہیں. یہ تو حق سچ بات کہنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. علماء حق اور ہوتے ہیں، یہ علماء سو تھے جو آپ نے جمع کر رکھے تھے. رستہ وہی چلتے جا رہے ہیں آپ، وہ جو بیعت لینے کا تھا دینے کا. اس کے آنے سے آپ کہیں گے یہ ہے ریاست طیبہ، بنا لیں، لیکن ہم نہیں مانتے. ہم بیعت نہیں کریں گے آپ کے ہاتھ پہ. آپ تنخواہ دار ہو، جتنی تنخواہ لیتے ہو اتنا کام کرو. تم تو نظر آتے ہو کہ تم خلیفۃ المسلمین تو چھوڑیں، بادشاہ وقت ہو. ہم نہ آپ کو بادشاہ وقت مانتے ہیں، نہ آپ کو خلیفۃ المسلمین مانگتے ہیں، نہ آپ کو استثناء دینے کا نہ دیتے ہیں، نہ دینے کا اختیار ہے ہمارے پاس. جو ایک چیز اسلام میں ہے وہ ہے کہ ایک مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والا، وہ تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کرتا ہے. آپ کو مجتہد بھی ہم نہیں مانتے. مجاہد ہماری فوج تھی، آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے احکامات پر عمل کرے، پوری قوم آپ کے احکامات پر عمل کرے اور آپ کی بادشاہی قائم ہو، اور ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ بادشاہ سلامت زندہ باد.